بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ کافروں کے دلوں پر مہرے ہیں۔ قرآن پاک عرض کر قرآن پاک فرماتا ہے، میری یہ ٹاپک ہے کہ کافروں کے دلوں پر مہرے لگی۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سامعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولعذاب لہم عذاب عظیم۔ یہ 7 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی۔ بات واضح ہے، کوئی اس میں لمبی چوڑی بات کرنے کی نہیں ضرورت ہے۔ ان کے دلوں پر مہریں لگی، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہریں لگا دی ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس ترجمہ سے ذہنوں میں جو شکوک ابھرتے ہیں وہ ظاہر ہیں، لیکن یہ اسی قسم کے شکوک ہیں جو ہدی للمتقین کے غلط مفہوم سے دل میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں آگے بات کرتا ہوں۔ وہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے، ہدی للمتقین کیا جاتا ہے کہ جو پہلے ہی متقی ہیں انہیں ہدایت کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے نا ہدی للمتقین کتاب ہے کہ اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو پہلے ہی متقی ہیں ان کے لیے ہدایت کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر یہ کتاب صرف متقیوں کو رہنمائی دیتی ہے تو غیر متقی کہاں سے ہدایت حاصل کرے۔ اور زیر نظر آیت سے متعلق کہا جاتا ہے، یہ جو دلوں پر مہریں لگی ہیں، کہا جاتا ہے کہ اگر غیر مسلموں کے لیے برابر ہے خواہ انہیں تبلیغ کی جائے یا نہ کی جائے، تو پھر تبلیغ فائدہ کن لوگوں کو دے گی؟ کیا فائدہ بھائی؟ ایک تو بات یہ ہوگی کہ جو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، پھر تمہاری اس طرح تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ؟ کسی کو اس طرح نصیحت کرنے کا کیا فائدہ؟ اور غیر مسلم اس لیے ہدایت نہیں حاصل کر سکیں گے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہریں لگا دی ہیں، وہ ہدایت حاصل ہی نہیں کر سکتے، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، یعنی اللہ نے ان کے دیکھنے، بالنے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی ہیں۔ اور جب حقیقت یہ ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے جو وہ راہ راست پر نہیں آتے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ آگے یہ بھی حکم سنا دیا کہ انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ کیا تصور پیدا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں؟ یہ سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، یہ میرا دماغ خراب ہے، میں ایسی باتیں کیوں سوچتا ہوں؟ جب ان کے دلوں پر، کانوں پر مہریں لگا دی ہیں اور وہ ہدایت بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور مہروں کی وجہ سے جو لگ گئی ہیں، اور آگے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ کیوں عذاب دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کو ظالم ہے یا اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرتا، عادل نہیں ہے؟ میں نے ایک جگہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، تو وہ مجھے جواب دیا جی وہ اس طرح عادل نہیں ہے جس طرح ہم عادل ہیں۔ کس طرح عادل ہے وہ کسی بے قصور کو دوزخ میں ڈال دے تو عادل ہے؟ یہ عدل ہوگا؟ تو ڈرتے ہوئے ہم اس کو عادل کہیں گے، ویسے تو عادل نہیں بنتا اس طرح۔ سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ عذاب کس جرم کی پاداش میں دیا جائے گا؟ پہلے ان پر ہدایت کی راہیں بند کر دی، مہریں لگا دی، اور پھر انہیں اس جرم کی پاداش میں عذاب عظیم میں مبتلا کر دیا کہ تم صحیح راستے پر کیوں نہیں چلے تھے۔ آپ نے غور فرمایا کہ ان آیات کے غلط مفہوم سے بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، جو بس سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں سیدھی سی بات آتی ہے، اللہ کے بارے میں تو معاذ اللہ ظالم ہے، اللہ منصف نہیں ہے، اللہ انصاف نہیں کرتا۔ اور کیا بات آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ آپ بتا دیں، آپ پلیز میری رہنمائی کر دیں۔ جماعت اسلامی والے تم رہنمائی کر دو، بہت بڑا دین ہے تمہارے پاس، اور بہت بڑے لیڈر ہیں مودودی صاحب، آپ مجھے ان سے بتا دیں یہ کیا ہے اس آیت کے بارے میں۔ کیا اللہ کے بارے میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے یہ سب کچھ کر دیا، کرنا ہے، مہریں بھی لگا دی پہلے، ہاں جی، اور پھر ہدایت کی راہیں بھی بند ہو گئی،
वो भी ऐसे रहे और फिर उनको सख्त अजाब भी दिया जाएगा। क्या तबलीग करते हैं सारे, सबसे मेरा सवाल है, सबसे मैं पूछता हूँ, क्योंकि सब ये एक ही थैले के चट्टे बटे हैं, इसलिए मैं इन सबसे पूछता हूँ क्या है, क्या क्या लेते हैं मतलब आप इसका, इन आयात का? सब चीजें अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं आप। तो बस यही मैं बात इस अपने नशिस्त में रखना चाहता था। काफरों के दिलों पर मोहरें हैं, ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, खातम वाला कुलूबे हैं कि दिलों पर मोहरें लगा ली। किस तरह लगती हैं? उसी तरह ये है काफरों के दिलों पर मोहरें, उसी तरह लगती हैं। ये खुद लगाते हैं, ये खुद लगाते हैं। तुम में भी यही कैटेगरी पाई जाती है, बात सुननी ही नहीं दूसरे की, गौर ही नहीं करना, जरा जांच पड़ताल ही नहीं करनी, हुज्जतें ही आगे आगे से बयान करनी है, ताने ही देने हैं। तुम्हारा लीडर ऐसा है, तो ताने देने हैं, और उल्टा वो दूसरों को तरबियत का बताना है, उनको कहना है तुम्हारी तरबियत ऐसी हुई है, तुम्हारी तरबियत कैसी हुई है, बताओ जरा, क्या दीन फैला रहे हो, क्या दीन है तुम्हारा? बस दीन आखिरत के लिए है, मरने के बाद जन्नत मिल जाएगी, ये इसी के लिए लगे हुए हो। बस इस नशिस्त में मैंने इतनी बात करनी, आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। कुरान करीम ने अपने आप को हदायत नामा, गाइड बुक कहा है, किताब हदायत है, और इसके शुरू में ही में ये बता दिया है कि इससे कौन लोग हदायत रहनुमाई हासिल कर सकेंगे, कि कौन लोग हदायत हासिल कर सकते हैं। तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, आगे भी इंशाल्लाह इस पर जरा तफसील से बात करने की ज़रूरत है, बार बार बात करने की ज़रूरत है। बहुत अहम बातें हैं, ताकि बंदे को शायद कोई बात लग जाती है। मैं तो समझता हूँ, मैं तो मुतासर होता हूँ, दूसरे की बात को गौर से सुनता हूँ, तोलता हूँ, देखता हूँ। जितनी भी अल्लाह ने मुझे अकल दी है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, समझदार हूँ, जितनी है सोचता हूँ, गौर करता हूँ, उस पर जो बात ठीक लगती है फिर उसको बात को मानता हूँ। बिल्कुल इस तरह मान के ही मैं यहाँ तक पहुंचा। मैं वाजे कहता हूँ, बरेलवी था, जब मैंने बरेलवी तक छोड़ दी है, छोड़ के मुसलमान हो गया हूँ, ये नहीं मैं कहता कि बरेलवी काफिर हैं। देखो बहरहाल मैं समझता हूँ कि नहीं है कायद दुरुस्त उनके, दूसरों को भी, दूसरों सारे एक जैसे हैं, ये सब एक जैसे हैं। आप तो मुख्तलिफ नजर आते हैं, एक दूसरे के लाठियां ढाई हुई हैं, एक दूसरे की कतरो गार गरी करते हैं, ये सारे एक जैसे हैं। इन सब की बुनियाद साहब ये रवायात हुई है, सब की वहां से लेते हैं। ये जो जहलमी है, ये मिर्जा जहलमी है, दूसरे चीजें जितने भी हैं, ये सारे उधर से ही लेते हैं ये बातें। तो मैं बस ये जहाँ इस नशिस्त को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। आगे इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे कि कौन लोग रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। ये कोई दम मंत्र पढ़ के हासिल करने वाली बात नहीं है, मंत्र की बात है। अगर अल्लाह ने अकल दी है, वो अकल के जरिए ही हासिल करनी होती है। तो आगे इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे।